السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ انیشا اور آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز اور ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میری دعا ہے آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اچھا، یہ رمضان کی مجھے کسی نے کہا بھی پچھلے ہفتے کا شو دیکھ کے کہ ویسے آپ آتی تھی اور بہت زیادہ زور زور سے بات کرتی تھی اور ساری چیزیں، تھوڑا رمضان کا بھی ہے اور پھر وہ اس ٹائم روزہ بھی ہوتا ہے، اتنی زیادہ ہمت نہیں ہوتی کہ بہت زیادہ زور سے بات کروں۔ ہاں، آؤٹ ڈور پہ آپ مجھے اسی طرح سے دیکھیں گے، آؤٹ ڈور پہ میں وہی والی یعنی ہوں جو چیخ چیخ کے زور زور سے بات کرتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اسی کے ساتھ ساتھ انداز بدلتے رہتے ہیں، جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، جس طرح کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے، انسان کو اس طرح سے ہی بیہیو کرنا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی دیکھیں کہ اس ٹائم ماحول کیا چل رہا ہے، اس ٹائم کس چیز کی ضرورت ہے اور کون سی چیز ہمیں کرنی چاہیے، اس حساب سے اپنے آپ کو بدلے، کیونکہ جو لوگ وقت کے ساتھ نہیں بدلتے وہ لوگ بہت زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی موجود ہیں، ان کو ہم ویلکم کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ماسٹر یوسف پاکستانی، ان کو میں ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ پاکستانی میں ایک دم سے وہ ہوگی پاکستانی، خیر ہم تو سب پاکستانی، پر آپ نے نام کے ساتھ کیوں پاکستانی لگایا ہوا ہے؟ آپ نے خود لگایا ہے یا کسی نے یہ لگایا ہے؟ کیونکہ پاکستانی تو ہم سب ہی ہیں نا۔ بالکل پاکستانی سارے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اکثر جو لوگ مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ جی آپ اسپیشلی پاکستانی کیوں؟ یہ بیٹا مجھے لوگوں نے جو نا یہ خطاب دیا ہوا یہ، اور یہ خطاب ایسے ملا کہ میں مطلب ہے کہ پاکستان کے کچھ جس طرح سے آج میں نے کہا کہ حالات جو چل رہے ہیں، ایک دکھ درد بڑی تکلیف والے معاملات ہوتے تھے، تو میں ایک جسے کہتے ہیں صدقہ رد البلا، جبکہ میں کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں، میں ان پڑھ آدمی، اس میں کوئی شک نہیں، اور مجھے تو صدقات دیتا تھا میں، تو وہاں سے جو نا مطلب ہے کہ میں پروگرام کرتا تھا اس کے 14 اگست کے بھی 14 بکرے بھی دینے اور قوم کا صدقہ بھی دینا۔ ابھی اس 14 اگست سے لے کے 2022 سے لے کے تو خیر میں نے 23 تک تو کبھی اتنی کثرت سے صدقہ نہیں کبھی اتنا دیا، ورنہ سال میں مطلب ہے کبھی 21 بکرے ہو گئے، کبھی 14 ہو گئے، تو اس دفعہ زیادہ یعنی حالات کچھ سمجھ لیں کہ اللہ بھی ناراض ہے، میں تو یہ جانتا ہوں بیٹا۔ تو اسی وجہ سے لوگوں نے ہی میرا نام جو نا یوسف پاکستانی رکھا، کیونکہ جب میں صدقہ دیتا ہوں تو میں کچھ صدقوں کے نام بھی مطلب ہے کہ وہ محبت کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، میں اور میرا پاکستان، کبھی 22 کروڑ عوام، تو کبھی تاجروں کا، کبھی اپنی فوج کا، کبھی پولیس کا، کبھی میڈیا کا، یعنی یہ اس قسم کے میرے صدقے ہیں کیونکہ یہ سب میرے ہیں یہ بیٹا، مطلب بس ہر کسی کے ایک اپنی اپنی خیالات ہیں، سوچ ہیں، اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہر کسی کو فکر ہے اپنی اپنی، اور یوسف پاکستانی کو فکر ہے پاکستان اور پاکستان کی عوام کی۔ اور تو یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ یہ تقریباً 2015 سے تو سمجھ لیں کہ ایک پکا ہے، ویسے اس سے پہلے مطلب کبھی دے دینا، کبھی نہ دینا، کبھی 2، کبھی 1، کبھی ایسے اس طریقے سے جب بھی دل کرتا، کبھی پاکستان کے حالات دیکھتا خراب تو چلا جاتا میں کہ یہ میرے پاکستان کا صدقہ دو، بس یہی میرا ایک۔ اب پاکستان کے تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، عوام کی صورتحال بھی اس ٹائم پہ بہت زیادہ جو ہے تکلیف دہ، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے لیے بیٹا میں جو سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے حالات اسی چکروں میں پڑا رہتا ہوں کہ یہ ہمارے حالات کیسے صحیح ہوں گے، 22 کروڑ عوام کی جانوں کا معاملات ہے، اور جس طرح سے کہ وہ اپنے بندے کو گھر کی فکر ہوتی ہے، آپ کو بھی اپنے گھر کی فکر ہے، اپنی زندگی کی فکر ہے، تو ہر انسان کی ایک، لیکن میرا ایک عجیب قسم کا معاملہ ہے، میں ایک بات یہ کہتا ہوں، میرا گھر میری جنت، میرا گھر پاکستان، اور میرا سارا کچھ پاکستان کے اندر ہی، جیسے میں اپنی اولاد تک کو بول چکا ہوں، میں بچوں کو، بیٹوں کو کہ بیٹا اب تم لوگ جانو، تمہارا کام جانے، تمہارا گھر جانے، اور میں جو بھی بات کروں گا میرے لیے پاکستان ہے، اور میں کوششیں چھوٹی موٹی کرتا رہتا ہوں کہ ایسی کوشش کروں کہ اللہ کرے کہ ایوان بالا تک بھی ہماری آواز جائے، کم سے کم جو نا یہ خالی میرا پاکستان نہیں ہے، یہ پاکستان تو سب کا ہی ہے، تو فکر اگر سارے کریں گے تو میرا خیال سے اپنے ملک کے حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ایماندار ہوں، لیکن آپ مجھ سے بھی چاہتی ہیں کہ یوسف بھائی بھی ایماندار ہوں۔ ہمارا سب سے بڑا جو المیہ ہے نا، جو میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا جو تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم دوسرے میں سے ایماندار تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے اندر کا ایماندار باہر نہیں نکالتے ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے جو میں سمجھتا ہوں۔
اچھا مجھے بتائیں کسی پارٹی سے تعلق ہے آپ کو؟ نہیں اللہ کا شکر ہے میں آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے؟ نہیں اللہ کا شکر ہے میری کسی پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے. مطلب ویسے میں ملتا سب سے ہوں میں, لیکن میرا ذاتی کسی کوئی میرا کوئی ٹھپا نہیں کہ جی میں اسی پارٹی سے میرا لنک ہے یا ایسا کوئی میرا. کسی پارٹی نے کبھی آفر نہیں کیا؟ آفریں شفریں تو دیکھیں کہیں نہ کہیں سے تو مطلب ہے کہ چھوٹی موٹی تو آئی جاتی ہے, اور میں ان چیزوں سے سیاست سے بہت دور ہوں میں, کیونکہ میں سیاست میں دوسروں کے لیے اصل میں جھوٹ نہیں بول سکتا میں, کہ میرا جو سامنے والا شخص ہے یا میرا لیڈر ہے یا کچھ بھی ایکس وائی, وہ سارے کام جھوٹ سے لیتا ہے اور میں اس کو جھوٹ مطلب فائنڈ کر رہا ہوں. قبر میری اپنی ہے, میں جھوٹ دوسرے کے لیے بول رہا ہوں میں. تو یہ زندگانی ہی ہے, انسان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے اور طریقے ہیں, اور کوئی ضروری نہیں کہ جی آپ دوسرے کے لیے. بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, ہمارے گھر میں ایسی میں کسی جگہ پہ بات پہ میں صحیح تھا کہ میں نے جیسے مثال ہے یہ میں نے آپ بیگم کو کہہ رہا ہوں یہ موبائل میرا ہی ہے, اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ نہیں موبائل یہ تمہارا نہیں ہے آپ کا ہی ہے. تو وہ میں نے کہا نہیں یہ میرا موبائل ہے, تم نے کیوں ایسا کر دیا, میری بے عزتی تم کروا رہی ہو. تو وہ مجھے جملہ کہا اس نے کہ میں اپنی کوریج جانا, میں تیری کوریج نہیں جانا, میں اپنی کور دا جا کے صاف دینا, تیری دا نہیں دینا, میں تیرے واسطے جھوٹ کیوں بولا. تو مجھے اس پہ غصہ آیا کہ میں نے کہا میں کب تجھے کہہ رہا ہوں جھوٹ بول. تو اس بات نے میرے ایمان کو اور پکا کیا کہ میں تمہارے لیے کیوں جھوٹ بولوں, میں میری قبر اپنی ہے. تو اس سے مجھے اللہ کا شکر ہے اور بڑا اچھا ملا موقع کہ میں کوشش کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولتے, لیکن بولنے پڑتے ہیں, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ بچوں. اور اگر جھوٹ بولنا بھی پڑتا ہے تو دیکھیں وہ بھی میں اس جگہ پہ جھوٹ بولنے پہ میں قسم نہیں کھاتا کہ جہاں پر اگر کسی کی عزت کا معاملہ آ جائے تو میں وہاں جھوٹ بول کے کسی کی عزت بچا سکتا ہوں. تو وہاں پر میں ایسا سچ نہیں بولتا کہ میں کسی کی عزت کا بیڑا گرک کروں, وہاں میں جھوٹ بول جاتا ہوں. میں یہ میری فطرت میں آپ کہہ سکتی ہیں. نہیں یہ تو کرنا بھی چاہیے, کسی کی عزت اگر آپ کے دو الفاظ سے بچ سکتی ہے اور اس کو پرابلم نہیں, اس لیے یہ چیز میں کر جاتا ہوں کہ میں ایسا سچ نہیں بولتا کہ میں سامنے والے کی عزت, کیونکہ عزت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر کسی کو بہت اچھی لگتی ہے اور ہر کسی کو پیاری ہے یہ, اور کوشش کرتا ہوں بیٹا. اچھا پرسنل بتائیں, آپ کیا کوئی بزنس کرتے ہیں, کس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے, کیا کرتے ہیں, اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. میرا اپنا تو یہ ہے کہ بیٹا میں نے آج سے 1992 کی بات ہے, میں نے کسی سے 2000 روپے ادھار لے کے میں نے کام شروع کیا تھا. اچھا. اور ویسے میرا پیشہ جو نا وہ ٹیلر ہوں میں, جو ماسٹر جو ساتھ لگا ہوا ہے, اور وہیں سے 2000 روپے لے کے کسی سے کام شروع کیا میں نے. کیا بات ہے, آپ نے ٹیلر کہہ دی, میرے کپڑے عید کے سلوانے اب آپ کے تھرو نا میں کوئی اچھا ٹیلر ڈھونڈ لوں گی. چلے ادھر بہادر آباد میں مذاق کر رہی ہوں, ویسے اصل میں رمضان میں یہ والے مسئلے بڑے ہوتے ہیں نا. اب تو بڑے مزے مزے کے سوال آ گیا. اچھا 2000 روپے لے کے آپ نے اپنا کام شروع کیا, میں نے کام شروع کیا تھا. تو شاپ وغیرہ لی نہیں, میں نے پہلی مشین لی تھی, میں نے سلائی کی چھوٹی مشین. تو میں گھر پہ کام کرتا تھا. آج تو خیر اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ فیکٹری ہے ماشاء اللہ. جی اللہ کا شکر ہے, اللہ پاک کا کرم ہے. فیکٹری کس چیز کی؟ یہ لیڈی سوٹ کا ہمارا کام ہے, ریڈی میڈ کا. ماشاء اللہ کیا بات ہے. مطلب اس ٹائم کے وہ 2000 لینا, وہ محنت کرنا, اسٹرگل کرنا, آج الحمدللہ شکر الحمدللہ بہت اللہ کا کرم ہے. اور ایک چیز کو مطلب کوشش کرتا رہا, میں اپنے کام کے معیار کو خراب نہیں کرتا تھا, بلکہ میں یہاں تک میرا معاملہ تھا کہ میں کوٹ کاٹ بھی دیتا تھا شاگردوں کو یا کاریگروں کو غلط کام کرنے کے اوپر. قائم رہنے کے لیے نا, کسی بھی جگہ پہ رکے رہنے کے لیے اپنے معیار کو نیچے نہیں لانا آپ نے. اگر آپ نے اپنی عزت اور نام بنانا تو بالکل معیار کے ساتھ آپ سمجھوتا نہیں کر سکتی. آپ پھر آپ کو معیار کے اوپر لڑنا بھی پڑتا ہے, اور محنت کرنے کے لیے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاید آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو کہ انسان کو بھوک لگ رہی ہے لیکن کام کر رہا ہے وہ تو کھانے کی بھی پرواہ نہیں کرتا. اور میرے ساتھ تو ایسا بھی ہوا ہے, کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں 48 گھنٹے بھی جو نا نہیں سویا, صرف کام کے اوپر میری توجہ رہی. اور میرے اندر ایک خیالات ہوتے تھے. پھر اللہ نے پھر آپ کو اس کا جو ہے رزلٹ بھی دیا نا. رزلٹ بیٹا ایسا کہ اللہ کا شکر ہے, کبھی میں نے زندگی میں ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی اللہ تعالیٰ اتنی اچھی بنا دے گا. اور بے شک اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور کریم بھی ہے, لیکن انسان کا جو نظریہ ہے نا بیٹا, یہ اگر صحیح ہے نا تو ہر چیز صحیح ہے. اور انسان اگر اچھا سوچتا ہے, میں کہتا ہوں اپنے ورکروں سے ایک بات بولتا ہوں, اچھا سوچو گے, اچھا کرو گے
برا سوچو گے برا کرو گے رزلٹ کرنے کے بعد آئے گا. پازیٹیو سوچ ہوگی تو آپ کی لائف میں پازیٹیو چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اس میں جو نا سکون بہت ہے, پازیٹیو چیزوں میں سکون بہت ہے. حالانکہ میں بالکل ایک ان پڑھ آدمی ہوں, میں انگوٹھا اچھا آپ ان پڑھ ہیں تو وہ بڑی اچھی چیز ہے, آپ جاہل نہیں ہیں. میں یہ ایک تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی, جہالت جن لوگوں میں ہوتی ہے نا وہ پڑھ لکھ کے جاہل ہوتے ہیں, اور ان پڑھ ہونا کوئی اتنا وہ نہیں ہے. پر میں یہ سمجھتی ہوں میری نانی اب اس دنیا میں نہیں ہے, اللہ جنت نصیب کرے, وہ بھی اکثر جب بیٹھتی تھی نا اور کبھی کوئی بڑی سمجھداری کی بات کی جاتی تھی اور وہ بڑے طریقے سے سمجھاتی تھی, اور وہ یہ کہتی تھی دیکھو میں تو کبھی اسکول بھی نہیں گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں اگر ایجوکیشن پیچھے رہ گئی ہے پر آپ نے اپنے ہر ایک اسٹیپ سے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایجوکیشن تو لے لیتے ہیں پر وہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہوتی ہے وہ انہوں نے نہیں سیکھی ہوتی, اسی لیے ان کو جاہل کہا جاتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی ان کو وہ پتہ نہیں چلا کہ زندگی گزارنی کیسے ہے. آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بڑی معذرت کے ساتھ میں پڑھے لکھے لوگوں سے کیمرے کی طرف بھلے منہ کر کے بولوں گا, میں ڈگری لینے سے جو نا کوئی ضروری نہیں کہ انسان کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے. اصل جو چیز ہے نا وہ ہے احساس. اگر احساس نہیں ہے, اور میں نے دیکھا کوئی ماشاءاللہ جو زیادہ پڑھ لکھ لوگ گئے ہیں نا جنہوں نے کچھ ڈگریاں لے لی ہیں, سب سے پہلے ان کے اندر سے احساس ختم ہوتا ہے. یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کے اندر جو نا وہ چلے جاتے ہیں, وہ دوسروں کے لیے نہیں سوچتے, وہ صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں. یہ اکثریت ہے. اور ایسا نہیں کہ سارے پڑھے لکھے لوگوں کی میں بات نہیں کروں گا, اچھے اور مکس تو ہر جگہ ہوتے ہیں. اور اگر یہ کوئی ضروری نہیں کہ میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ ڈگری وہ کہتے ہیں نا جھوٹی ہو یا سچی ہو, تو میں کہتا ہوں ڈگری ہوتی ہے, لیکن احساس جو نا وہ احساس ہمیشہ سچا ہوتا ہے. احساس میں جو نا دو نمبری نہیں ہوتی, وہ کہیں سے بھی مل جاتا ہے. یہ بات حقیقت ہے. کتنے ورکرز ہیں فیکٹری میں؟ ابھی میں تقریباً 2 سال ہو گئے, میں تو چھوڑ چکا ہوں کام ماشاءاللہ. مطلب ہے کہ کبھی گنے نہیں ہیں. فیملی مطلب بیٹا وغیرہ جاتا ہے؟ بیٹے مطلب جو نا بیٹے جو نا دیکھتے ہیں. اب میں تو میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس ٹائم پہ ملک کے حالات ہیں, جو ہماری معیشت جو ہے, میں ابھی وہ الفاظ رمضان ہے میں بولنا نہیں چاہتی ہوں, آپ بولیں جو بھی بولیں, آپ بولیں, آپ بولیں. میں بولتی ہوں یا اللہ بس بہتری کی طرف چلے جائے. بہت ساری فیکٹریاں, بہت بڑی بڑی کمپنیوں سے لوگوں کو فارغ کیا گیا, ان کی جاب گئی. تو میں اسی حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ فیکٹری میں کتنے لوگ ہیں, یعنی کہ کچھ کمی آپ لوگوں نے بھی کی, آپ لوگوں کو بھی کوئی چیلنج فیس کرنا پڑا جس طرح کے ملک کے حالات ہیں, اس حوالے سے آپ لوگوں کے کام پہ کتنا فرق پڑا, کیونکہ بہت ساری کمپنیوں سے بہت سارے لوگوں کو فارغ کیا جا رہا ہے, جاب لیس ہو گئے ہیں لوگ پریشان ہو گئے ہیں. زیادہ سے یہ اتنا زیادہ کرائم کیوں بڑھ رہا ہے؟ ہم لوگ سوچ رہے ہیں اتنا کرائم کیوں بڑھ رہا ہے, اتنی اسنیچنگ کیوں ہو رہی ہے, لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ جب کوئی جاب لیس ہوگا, اس کو جاب نہیں ملے گی, بے روزگار ہوگا, اس کے گھر میں کھانے والے ہوں گے, جب وہ گھر جائے گا سب اس سے ہر ایک چیز کے لیے پوچھیں گے, تو پھر اس کو اگلا اسٹیپ جو نظر آئے گا وہ اپنی زندگی, پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں جاؤں گا کسی کو لوٹنے تو میں ہو سکتا ہے مر بھی جاؤں, پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کچھ بھی کر کے لاؤں گا اور میں ان کو لا کے دوں گا. خیر ایسی سوچ ہونی نہیں چاہیے, پر میں یہ صرف بتا رہی ہوں ایسی سوچ ہونی نہیں چاہیے. کراچی جیسے شہر میں رہ کے میں تو یہ ایک بات کہتی ہوں کہ کسی گلی کے کونے پہ اگر ایک فرائز کا ٹھیا بھی لگا لیں گے نا تو آپ بھوکے نہیں مریں گے. ایک عورت ہو کے الحمدللہ 12 سال سے اتنی محنت کر رہی ہوں, اللہ نے مقام دیا, پر اسٹارٹ سے بڑی محنت کی, بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے, کبھی غلط طرف نہیں سوچا, یا یہ نہیں سوچا کہ یہ راستہ جو ہے یہ بہت چھوٹا ہے, یہاں سے گزر کے میں اوپر جلدی جا سکتی ہوں. میں نے سوچا نہیں, میں بہت گھوم کے پر اچھے طریقے سے جاؤں گی تاکہ میں مطمئن ہوں, میرے ضمیر مطمئن ہو. تو الحمدللہ اللہ نے ساتھ دیا. آپ لوگ بھی اسی طرف جائیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل بیٹا, یہ جو آج جو حالات جو چل رہے ہیں نا, یہ میں ان کا باقاعدہ لکھا ہوا ثبوت دکھا سکتا ہوں کہ جو تقریباً میں نے آج سے 4 سال پہلے لکھوا دیا تھا کہ آگے حالات ٹھیک نہیں ہیں, بے روزگاری بڑھ جائے گی, اور اس پہ میں نے دوسرا ایک جملہ اور بھی لکھوایا تھا کہ بے روزگاری کا دوسرا نام چوری ڈکیٹی فحاشی عام. اور اس میں جب یہ چیزیں صرف سٹارٹ ہوئی تھی بے روزگاری کی طرف, تو اس ٹائم پہ مطلب کیونکہ ہم لوگ ظاہر کاروباری لوگ ہیں, بازار سے لین دین میں پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی ہم کدھر جا رہے ہیں کدھر نہیں جا رہے. تو اس وقت جب میں نے فیکٹریوں کو بھی بند ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور دکانیں خالی ہونا شروع ہو گئی, شو روم وغیرہ, بڑے بڑے شو روم خالی ہوئے 4 سال پہلے. اور یہ چیزیں جو نا, میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ملک کو جو نا اس بے روزگاری کو
پورے جسے کہتے ہیں کہ ایک پلان کے تحت اس کو یہاں تک لایا گیا ہے. میں تو آج تک یہی سمجھتا ہوں کہ فیصلے ایسے کر دینا کہ جان بوجھ کے ایک بندے کا پلان یہی ہے کہ میں نے یہ پیپر پھاڑنا ہے, اس کو آپ لاکھ سمجھا دو, وہ گھیر گھار کے جو نا وہ پیپر کو پھاڑے گا لازمی. وہ کسی بھی طریقے سے اس کو اگر پھاڑ نہیں سکے گا نا تو وہ ضائع ضرور کرے گا کہ یہ میں نے اس کو ضائع کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ شاید ہمارے یہاں کچھ ایسے پلان لوگوں نے کرے جو آج مطلب بے روزگار ہے لوگ, اور سب سے بڑی جو غلامی ہے نا وہ ہے ہی بے روزگاری ہے. میں ایک چیز سے جو نا عمران خان صاحب سے بڑا اختلافات کرتا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ کرتی ہیں یا نہیں کرتی, یا ہر کسی کا ایک اپنا اپنا ماحول ہے, آپ کی اپنی رائے ہے, آپ بول اور بے روزگاری اس سے بڑی کوئی غلامی نہیں ہے. اس سے بڑی کوئی کہے جی میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھے کوئی مذاکرات کرے مجھ سے, اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ بے روزگاری سے بڑھ کر کوئی غلامی ہے تو میں اس کی غلامی ساری زندگی کے لیے میں کر لوں گا, نہیں تو اس کو ماننا پڑے گا کہ بے روزگاری سے اور پیسے کے علاوہ کوئی غلامی نہیں ہے. لوگ یہاں سے اگر غلامی نہیں ہے تو لوگ کبھی کوئی لندن جا رہا ہے, کوئی دبئی جا رہا ہے, کیوں جا رہا ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے پیسے لاکھوں روپے دے کے اپنی غلامی کی مہر لگاتے ہیں کہ میں لندن جا رہا ہوں, امریکہ جا رہا ہوں, دبئی جا رہا ہوں, فلانی. کیوں ہمارے ملک میں اب نظر کچھ نہیں اس نہیں دیکھیں ہمارے چلیں اب نہیں ہے نا, دیکھیں کیوں نہیں, مطلب ہمارے ملک کو کیا لوگ نہیں رہتے, کیا سیاستدان نہیں ہے, کیا افسران نہیں ہے؟ وہ ایک چام ہے ایسا باہر کا کہ بھائی میں اس ملک اس جگہ جا رہا ہوں, پھر وہ ایک ہوتا ہے وہاں کھلا پیسہ کماؤں گا, پھر سب کہیں گے بھائی میں یو کے والا ہوں, میں وہ والا ہوں, میں وہ والا ہوں. وہ بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا ہمارے اندر. میرے خیال سے ہم احساس کمتری کے شکار, احساس کمتری کا شکار. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ چیز ہے یہی بہادرآباد برابر میں آپ کے مارکیٹ ہے یہاں عشرت پلازا میں نے ایک دوست کو بولا, میری اس ٹائم پہ عمر ہوگی تقریباً شاید کوئی 18-20 سال کوئی, تو میں نے بولا یار تمہاری دبئی میں دکانیں وغیرہ تو مجھے کوئی ویزے کی سیٹنگ کر دینا میری, میں کاریگری کرتا تھا میں. تو مجھے اس دوست نے ایک جملہ کہا, کہنے لگا یوسف اگر جتنی باہر دبئی وغیرہ جا کے محنت کرنا پڑتی نا اتنی محنت تم یہاں کر لو تو تم جو نا بہت آگے نکل جاؤ گے. اچھا میں نے جملہ سن لیا, میں نے پھر وہ دماغ میں بیٹھ گئی بات کہ میں نے زندگی میں ادھر ہی محنت کرنی ہے. پھر میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں کہ گورا کپسان چھڑوں میں بھی ہم لوگ رہے, لاہور میں بھی رہے, یعنی میں نے اس قسم کی زندگی گزاری ہوئی ہے. تو میں جا کے گاڑیاں دیکھتا, وہ دیکھتا, بلڈنگیں دیکھتا تھا, یار یہ لوگ بھی تو باہر نہیں گئے ہوئے نا, ادھر ہی بنائی ہے نا انہوں نے, تو یہی انہوں نے محنت کی. تو میرے بھی دماغ میں یہی بات بیٹھ گئی کہ میں نے یہی محنت کرنی ہے. تو اللہ کا شکر ہے آج مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے بیٹا نوازا ہوا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے جو دنیا کو چاہیے ہوتی ہے, بلکہ جو خیالوں میں لوگ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقیقت میں نوازا ہوا ہے. اور اللہ کریم یہ کہتے ہیں کہ شکر کرو کہ اور دوں گا. اور جب انسان یہ شکر کے کلمات پڑھ لینا, یہ میں ان چیزوں کا تھوڑا نہیں کافی پریکٹیکل ہوں میں, اور میری زندگی جو موجوں سے بھی گزری ہوئی ہے, اور میرا دعاؤں پر بڑا بلیف ہے, بلکہ بلیف کیا میرے کام ہی سارے دعاؤں سے ہوتے ہیں. اور دعا اور تھوڑا سا جو نا قدم اٹھانا پڑتا ہے, یہ میرا بہت بڑا ایمان ہے, یقین ہے. اور میں یہ چیزیں الحمدللہ سمجھا بھی سکتا ہوں. جنہوں نے عمل کی ہیں وہ ماشاءاللہ سے وہ خود بھی امر ہو گئے, ہم نے بھی عمل کیے کہ آپ جب ایک کوئی اللہ تعالیٰ سے آپ لو لگاتی ہیں, بھلے آپ 5 منٹ کے لیے لو لگاتی ہیں, آپ اپنی زندگی کے 5 منٹ نکال لیں اپنے رب سے مانگنے کے, جو آپ کی خواہشات ہیں, جو آپ کی ضروریات ہیں. دیکھنا آہستہ 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 آپ کو ایسی اللہ تعالیٰ دے دے گا کہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ نہیں میں نے تو کبھی میں ساری زندگی ایسی تھی, مجھے ہمیشہ میں خوشحال تھی. آپ وہ میں کہتا ہوں کہ انسان جو نا سکھ جب آتے ہیں نا تو دکھوں کو بھول جاتا ہے, اور اللہ اس برے وقت سے ہر کسی کو بچائے کہ سکھوں سے انسان دکھوں میں جائے. اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے جو حالات ہیں, جو لوگ بھیک دیتے تھے, جو فطرے دیتے تھے, جو زکوٰۃ دیتے تھے, میرے رابطے میں مجھے جو تکلیف جو ہوتی ہے نا وہ فون کر کے بولتے ہیں کہ یوسف بھائی یار یہ ہمارا. اچھا اب ایک بندے کے ساتھ تو میں نے کر لیا, آپ کے پاس 2 موبائل ہیں, تو ایک تو ظاہر ہے آپ اپنے لیے رکھیں گی, ایک چلیں آپ نے خرید کر دیا, اب آپ سے کوئی دوسرا بھی مانگنے آئے تھے تو آپ کیا کریں گے, ظاہر ہے آپ انکار کریں گے. تو وہی حساب ہمارے پاکستان کے لوگوں کا ہو چکا ہے. اب میں یہی سوچتا ہوں کہ ہم یہ دلدل میں گر چکے ہیں, اس سے ہم نے واپسی کیسے نکلنا. میری جو سوچ ہے نا, یہ جو میں اتنی سمجھ لیں کہ آگے پیچھے بھی میں جا رہا ہوں, آپ کو تو خیر میری زندگی کے بارے میں نہیں پتہ, میں انہی چکروں میں پڑا رہتا ہوں کہ ہم مطلب کہ پاکستان ہمارا گر تو چکا ہے,
فکر انسانیت، فکر پاکستان، آئی ایم ماسٹر محمد یوسف. پہلے میں بولتا تھا انگوٹھا چھاپ، ڈگری نہیں فکر رکھتا ہوں اپنے ملک اور قوم کی، تھیوری نہیں ہنر رکھتا ہوں روشن پاکستان کی، خوشحال پاکستان کی. یہ حقیقت ہے یہ. اور ابھی میں نے تھوڑا سا جملہ اپنا یہ چینج کر لیا ہے، فکر انسانیت، فکر پاکستان، آئی ایم ماسٹر محمد یوسف، میڈ ان پاکستان. تو کیونکہ میں پاکستان اور میں پاکستان کے بارے میں سوچتا ہوں، اور پاکستان کے لوگوں کو ہمیشہ اللہ کا شکر ہے، صرف زبانی کلامی نہیں، حقیقت ہے. میں رو پڑتا تھا، میں آج کے حالات جب نظر آتے تھے نا سالوں پہلے. میرا دوست ہے، میرا گواہ ہے اس چیز کا، دوست ہے سلیم نام ہے اس کا. ہماری بیٹھک سالوں سے رات کو ہوتی ہے. تو ایسے جب خیالات آتے تھے تو رو پڑتا تھا میں کہ ہمارے ملک کے ساتھ آگے ہونے والا کیا ہے. لوگ یہاں بھوکے ہو جائیں گے، پریشانیاں بڑھ جائیں گی. جب لائٹ گیس بجلی نہیں ہوگی تو مجھے یہ بتائیں روزگار کہاں سے آئے گا؟ فیکٹریاں ہماری بند ہو گئی، پیسے والے لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، اچھے دماغ یہاں سے جا رہے ہیں، تو باقی ہمارے کے پاس کیا بچے گا؟ کباڑ بچے گا، تو کباڑ کی کیا ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں. تو یہ چیزیں کہ جیسے ایک بندے کو ایک پیسے والی اولاد ہوتی ہے، باپ ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، تو وہ پیسے والا بیٹا اگر الگ ہو جائے تو باپ بھی ظاہر کمزور ہو جاتا ہے وہ، اور اگر وہ پیسے والا بیٹا ساتھ ہے تو باپ بھی ببر شیر ہوتا ہے. ایسے ہی. تو وہی حساب ہمارے ملک کا ہے کہ جو لوگ اچھے دماغ والے ہیں وہ یہاں سے جا رہے ہیں، پیسے والے لوگ یہاں سے جا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا ملک آگے چلے گا کیسے؟ بے روزگاریاں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اور میں اکثر جو ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہوں، اگر میں چلا جاتا ہوں ایسے 5 سال پیچھے میں، تو یہ دن وہ دن ہوتے تھے کہ آپ راتوں کو جب آپ باہر جاتی تھی تو کتنی رونقیں ہوتی تھی. ایسے ہی بالکل. لوگ مطلب ہے کہ ہوٹلوں میں خریداریاں کر رہے ہیں، اور مطلب ہے کہ ہلے گلے بہت سارے. اور اب جو بڑی رونق والی جگہ تھی، اب چلی جائیں وہاں سناٹے نظر آتے ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اندھیروں میں اپنا ملک جا چکا ہے. اب صرف یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کون سا ایسا کوئی اللہ کا بندہ آئے گا جو اس ملک کو جو نا اندھیروں سے نکال کے اجالوں میں لے کے جائے گا. اور یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے، لوگ بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اور قول اور فعل کا بہت زیادہ فرق ہے. اور میں اللہ کا شکر ہے، اگر اپنی بات کروں گا تو میرے بارے میں کوئی بھی چیک کروا سکتا کہ میں قول اور فعل کا جو نا میرا تضاد نہیں ہے. میرا جو بولوں گا وہی کر کے دکھاتا ہوں میں، اور جو نہیں کر سکتا اس کا کبھی وعدہ نہیں کرتا. اور ہونا بھی نہیں چاہیے. نہیں اکثریت ہاں کہتے ہیں نا، امید کسی کو دلا کے وہ امید توڑنا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. سب سے زیادہ خطرناک یہی کام ہے. اور میں اگر کسی کو امید دلاتا ہوں نا تو میری ایک عادت ہے، اس چیز کو میں اپنے اوپر ہیوی کر لیتا ہوں کہ نہیں یار یہ میں نے اس سے وعدہ کیا، یہ میں نے اب میری ذمہ داری ہے کہ میں نے اس کو پورا کرنا ہے. اور خالی پھر وہی بات ہے، یہاں بیٹھ کے تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میں بڑا میاں میٹھو ہوں. اصل انسان کا جو کردار ہے نا وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کا جو معاملہ ہے اس کا وہ کیسے چلاتا ہے. وہ کہ ساری خلی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، یہ اس میں کچھ عمل بھی ہے. اور انسان کی بہترین پہچان جو نا وہ اس کی باتیں نہیں ہوتی، اس کے اعمال ہوتے ہیں کہ وہ کرتا کیا ہے، یا وہ جو وعدہ کرتا ہے اس پہ پورا بھی اترتا نہیں اترتا. اگر جو وعدے کو پورا نہیں کرتا تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ آئندہ کبھی آپ اس پہ جو نا بھروسہ کریں. اور وہ بھروسے کے لائق ہوتا بھی نہیں ہے، اور ایسے بندے پہ بھروسہ کرنا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ بھروسہ کریں گی تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیں گی، کسی اور کو نہیں. یہ میری زندگی کا بڑا آزمایا ہوا تجربہ، اور ایک جگہ نہیں، سینکڑوں ہے میرے پاس تجربے. کیوں؟ میں ایک مزدوری سے، اور میں وہ شخص ہوں بیٹا کہ غربت میں میں نے اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں میں، کہ غربت تھی گھر میں. میرے سے 10-11 سال عمر ہوگی میری. اب گھر میں وہ ہمارا جو دور تھا وہ پیسوں کا دور تھا، 5 پیسے کا، 10 پیسے کا یا 15 پیسے کا، یہ دور تھا والا. تو گھر سے پیسے نہیں ملتے تھے، ظاہر ہے غربت تھی گھر میں. تو میں ایک اپنا اسٹاپ پہ چلا جاتا، وہاں سے جو نا کسی کی وہ اٹھاتا اپنا کیلے کنوں، اور میں جا کے میں بسوں میں بیچتا تھا کمیشن بنانے کے لیے، جہاں میرا خرچہ بنا اور نکل دیے پھر. اللہ کا شکر ہے پوری زندگی بیٹا، یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یوں، میں جھولیاں بھی اللہ سے اٹھاتا ہوں میں. اور کسی انسان کے جو نا سامنے اللہ کا شکر ہے شرم آتی ہے کہ میں جو نا ادھار تو میں نے لیا زندگی میں، آج بھی ہمیں لینا دینا پڑتا ہے، سب کچھ ہے،
لیکن اکثریت لوگوں کی میں نے دیکھا نیتیں بھی خراب ہو چکی ہیں کہ میں آپ کا مال کھا جاؤں، بس آپ کی جیب پہ آپ کے پرس پہ نظر ہے، آپ کے پاس موبائل کیسے، یہ مجھے کیسے مل جائے۔ یہ اچھا خاصا میں تجربہ رکھتا ہوں ان چیزوں کا۔ اگر میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، میں بیٹا جسے کہتے ہیں نا باڈی لینگویج، آپ کی باڈی لینگویج سمجھ جانا، آپ کے بات کو سمجھ جانا، آپ کے انداز کو سمجھ جانا، اتنا ایکسپیرینس ہے کہ اس کے لیے آپ فیس ریڈنگ اور آپ ہر ایک چیز سے ساری چیزیں سمجھ جاتے ہیں۔ ہر ایک چیز نہیں، لیکن اکثریت اکثریت سمجھ جاتا ہوں۔ اگر سب سے مشکل کام جو نا وہ منافقت ہے، جو نہیں بندہ سمجھ پاتا۔ بالکل۔ اچھا، ہم اب جو ہے ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، آپ جاتے جاتے ہمارے بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں، پھر کنٹینیو کرتے ہیں، کچھ اور سوال ہے وہ بھی میں آپ سے کرتی ہوں۔ تو ناظرین ابھی ہم لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا۔ اچھا، میں آپ کی جانے بات ہوں، بریک سے جاتے جاتے میں بڑے اس میں ہو گئی تھی، میں نے کہا اچھا آپ جاتے جاتے کوئی میسج دے دے، پھر مجھے پتا چلا نہیں ابھی آپ کا ٹائم تو باقی، مجھے ابھی آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، تھوڑا سا کراچی کے حوالے سے بات کریں۔ کراچی والے کہتے ہیں کہ بہت بڑے دل والے لوگ ہیں، آپ نے کس طرح سے دیکھا ہے کراچی والوں کو؟ آپ رمضان میں دیکھے جس طرح، یہ میرا اپنا مطلب پھر آپ اپنا بتائیے گا، جیسے میں نے جس طرح دیکھا رمضان میں آپ باہر سڑکوں پہ افطار لوگوں کو کرا رہے ہیں، محرم کے دنوں میں جس طرح نیاز لنگر کوئی بھی آ کے کھا سکتا ہے، یہ والی چیزیں، پھر بڑے بڑے تہوار پہ سیلیبریشن، پھر ربیع الاول میں ہر ایک چیز، مطلب پوری عوام جس طرح سے باہر نکلتی ہے، بڑے شاخرس لوگ ہیں اور بڑے کھلے دل کے لوگ ہیں۔ لاہور میں میرے بھائی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے تو کوئی کافی سالوں سے رہ رہا ہوں، میں نے یعنی افطار نہیں دیکھی اس طرح سڑکوں پہ لگی ہوئی، بھائی میرے کہہ رہے ہیں۔ نہیں نہیں بالکل، میں اس کی وضاحت کر سکتا ہوں۔ تو میں اس حوالے سے ذرا بتائیں، لاہور والے لاہور ہے، ایسی بات نہیں، مجھ سے ناراض نہیں ہونا آپ لوگ، میں صرف ایک بات کر رہی ہوں۔ نہیں میں بھی لاہور والوں سے میں بات کر دیتا ہوں کہ لاہور والے جی، میں لاہور میں لاہور ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کراچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کراچی والے، میں بلکہ کچھ دن پہلے میرا ایک جلسہ تھا تو میں نے وہ نعرہ بھی لگوایا تھا، کراچی والے بڑے دل والے، کراچی والوں سے بڑا دل کسی کا بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں پر اگر کوئی دوسرا آ بھی جائے نا تو وہ جب میرے جیسا بندے کئی یہاں پر آئے، غریب آدمی آئے، مزدور لوگ آئے اور اللہ پاک نے ان کو مطلب نوازا، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر ان بے شمار لوگ ایسے ہیں، اور جب بندہ جیسے لوگوں کے پاس رہتا ہے اس کے ویسے بھی اس کے جو معاملات ہیں ویسے بننا شروع ہو جاتے ہیں، یہ قدرتی بات ہے۔ یہ آپ جیسے ماحول میں رہتے ہو آپ ویسے بننا شروع ہو جاتے ہو، جیسے کہتے ہیں کہ جی خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تو آپ نے دوسرے وے میں کہا، پر میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، میں روزہ ہے اور سچ بول رہی ہوں، اور افسوس بھی ہو رہا ہے کہ میں سچ بول رہی ہوں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں اپنے آس پاس جو معذرت کے ساتھ بہت منافق ہیں، میں نے بہت سچے دل سے ان سے محبت کر کے، ان کو اپنائیت دے کے، ان کو اچھی اچھی بات، مطلب جو اگر کوئی مجھے پتا ہو کہ میرا دشمن بھی ہے اور یہ میرے خلاف بہت ساری باتیں بھی کرتا ہے، میں نے اچھے دل سے ہمیشہ اس کے ساتھ رکھا، پر پھر بھی مجھے پتہ چلا کہ منافق ہی ہوتا ہے، اور میرے پیٹھ پیچھے وہ لوگ آج تک باتیں کرتے ہیں، اور پھر میں یہ کہتی ہوں کہ میرا رب ہے، انشاءاللہ وہ جواب دے گا، اور میرا اللہ جواب دے رہا ہے، میری کامیابی ان کو بتا رہی ہے کہ تم لوگوں کی یہ بکواس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور میں اپنے رب سے صرف مانگتی ہوں، اور میں کسی کے خلاف کوئی سیاست نہیں کرتی ہوں۔ تو منافق خربوزے کو خربوزہ دیکھ کے رنگ پکڑ لے گا، منافق کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ تھوڑا سا اگر اس پہ کچھ کہنا چاہیں۔ میں اس پہ یہ کہوں گا کہ اس پہ میرا بھی ذاتی کافی سارا ایکسپیرینس ہے کہ منافق کی آپ پرواہ نہیں کریں، میں منافق کی پرواہ نہیں کرتا، اور مجھے پتہ چل جائے نا کہ یہ شخص مطلب کہ منافقت دکھاتا ہے میرے سامنے، تو اللہ کا شکر ہے میں پھر اس کو اسی کے مطابق جو نا اس کو میں ڈیل کرتا ہوں، اور میں اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں یہ منافق سے کیا ڈرنا، منافق سے نو اس کی تو پرواہ بھی نہیں ہے، ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اور کیونکہ جو منافق ہے نا اس کی نہ کوئی ویلیو ہوتی ہے، نہ اس کے پاس کوئی قوت ہوتی ہے، نہ اس کے پاس کوئی طاقت ہوتی ہے، اور سچائی کے پاس جو نا
ایک طاقت ہوتی ہے. اور مثبت چیز میں آپ کو بتاؤں, کبھی بھی یہ نہیں ٹوٹنے والی ہوتی. جب بھی چیز ٹوٹتی ہے 2 نمبر چیز ٹوٹتی ہے, اور آرٹیفیشیل جو چیز ہوتی ہے نا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور یہ جو منافق لوگ ہیں یہ آرٹیفیشیل لوگ ہوتے ہیں یہ, اور یہ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور میں آج ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی, اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں تم اتنی اسٹرانگ کیوں, مطلب اگر بہت سارے آدمیوں کی بھیڑ میں اگر ایک عورت اسٹرانگ ہے تو وہ کیوں اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے کہ اس سے وہ کوئی کچھ اگر اس کا بگاڑنا چاہتا ہے وہ پھر بھی نہیں ٹوٹتی ہے. سب سے پہلا ریزن الحمدللہ میرے رب نے مجھے اتنی خوبصورت فیملی دی ہے, میرا ہر رشتہ اتنا پیارا رشتہ دیا ہے کہ انہوں نے مجھے اتنا اسٹرانگ کر دیا ہے کہ مجھے کسی کی بات جو ہے نا وہ توڑ نہیں سکتی, کیونکہ میرے رشتے میرے اللہ نے بہت اچھے مجھے دے دیے. پھر اس کے بعد میرا ایمان بھروسہ اپنے رب پہ اتنا زیادہ ہے کہ کروڑوں بھی آ کے کھڑے ہو جائیں تو مجھے نہیں توڑ سکتے. اور شاید اتنا اسٹرانگ ہونے کے بعد ہی الحمدللہ میں ہر اسٹیپ اوپر رکھتے جا رہی ہوں اور آگے بڑھتی جا رہی ہوں. اس لیے یہ ان عورتوں کے لیے میں بات کر رہی ہوں کہ اگر کبھی آپ گھر سے باہر نکلیں اور کمانے کے لیے نکلیں کسی مجبوری میں بھی, اور کچھ لوگ مجبوری نہ بھی اور پڑھ لکھ کے وہ چاہتے ہیں کہ ضرور ہم باہر نکلیں اور اپنا جو ہے ٹائم تھوڑا اس طرف لگائیں, تو ایک چیز ضرور یاد رکھیے گا, کبھی کسی کی غلط اور بری بات اور برے الفاظ اپنے ذہن پہ نہ رکھیں. جو جیسا ہوگا وہ ویسی بات کرے گا, اور عورت کو توڑنے کے لیے سب سے پہلے اس کے کریکٹر پہ بات کی جاتی ہے. اور جو ایسی بات کرتے ہیں نا, آپ یقین کریں وہ ان کا کردار خود اچھا نہیں ہوتا, کیونکہ جو عزت والا اور خاندان والا اور اچھا ہوگا نا وہ غلط کو دیکھ کے بھی غلط کبھی نہیں کہے گا. آپ کیا کہیں گے اس میں؟ بالکل ایسے اس معاشرے میں عورت کے لیے کام کرنا کتنا مشکل ہے. نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں بالکل ایسا ہے کہ عورت کے لیے کام کرنا مشکل ہے, لیکن ہر جگہ نہیں, ہر جگہ نہیں, کیونکہ ہر جگہ انسان کو ایک جیسے لوگ نہیں ملتے. اب اللہ کا شکر ہے ہماری فیکٹری میں ایک اصول رہا ہے, اب تو ہم نے خیر لیڈیز نہیں رکھی ہوئی, کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس, ابھی کوئی نہیں ہے. میرے کسی ٹائم پہ لیڈیز تھی ہمارے پاس, تو میری فیکٹری میں اس لیڈیز کو جو ہے اس چیز کا بڑا خوبی اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں پر اگر خدا نخواستہ, بلکہ میں نے بولا ہوا تھا کہ کہیں سے اگر کوئی ذرا سے بھی کوئی آواز آئے یا کوئی شرارت یا کسی قسم کی, اس کی میں نے باقاعدہ ذمہ داری لی ہوئی تھی. اور میں ایک بات یہ کہتا تھا کہ یہ فیکٹری کی 4 دیواری میں جب کوئی لیڈیز آ جائے گی تو وہ میری عزت ہے, اور وہ میری عزت بنا کے میں نے اس کو, میرے پاس لیڈیز ایسی آئیں جو مطلب 3 یا 4 ایسی آئیں جن کی سمجھ لو کہ آتے ہی جو نا اللہ پاک نے شادیوں کا کروا دیا. اور وہ میرے بارے میں یہ کہتی تھی لڑکیاں جو نا کہ یوسف بھائی کی فیکٹری میں جائیں گے نا تو جلدی ہماری شادی ہو جائے گی, مشہور ہو گیا تھا. اور اس کی وجہ یہ نا کہ بیٹا میری عادت تھی, میں پہلے میں انٹرویو لیتا تھا بچیوں کے, میں دیکھتا تھا کہ یہ مجبوری سے گھر سے آئیں گے. یہ بیٹا جس کو گھر میں ہر چیز ملے گی آرام سے, وہ کبھی بھی, میں نہیں سمجھتا کہ وہ غیر مردوں میں جائے. میں یہ میرا یہ دعویٰ میرا, یہ مجبوریاں گھر سے نکالتی ہیں. اور جب گھر سے اگر وہ معاملات, کبھی کسی کا بھائی کا مسئلہ ہے, کسی کے باپ کا مسئلہ ہے, کسی کے شوہر کا مسئلہ ہے, تو کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ مجبوری ہوتی تو وہ باہر آتی, ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی بچی جو نا شوق سے جاتی ہے. میں دیکھتا ہوں لڑکیاں بیچاری جب صبح 6 بجے بیچاری وہ مطلب ایک ناشتہ بھی نہیں کرا ہوا تو وہ بیچاری روڈ پہ آ کے کھڑی ہوئی بس کا انتظار کر رہی ہے, تو وہ اس کو 6 بجے جو نکال رہی وہ مجبوری نکال رہی ہے اس کو, وہ شوق سے نہیں جا رہی وہ. تو میں ان چیزوں کا ذرا محسوس کرتا ہوں, اور میں ایسی بچیوں کو جب دیکھتا ہوا بھی جاتا ہوں تو میری ایک عادت میں شمار ہے کہ اللہ پاک ان بچیوں کے نصیب اچھے کر, ہر بچی کے نصیب اچھے کی سوال کرتا ہوں میں اللہ سے. لوگ آرڈر کرتے ہیں, میں اللہ سے سوال کرتا ہوں. لوگ دعا مانگتے ہوئے جو نا کیا کرتے ہیں, اللہ پاک یہ کر دے, اللہ پاک یہ کر دے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ پاک میں سوال کر رہا ہوں اس کام کا. جیسے ہم درخواستیں لکھتے ہیں کہ جناب محترم فلانا فلانا, تو ہم جناب محترم اللہ جی نہیں لکھتے. تو جب آپ کو اللہ جی لکھنا آ جائے گا نا تو میرا خیال سے کافی ساری مشکلیں آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہیں, اور ایک سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے بھی تھوڑی سی مشکلاتیں بھی آتی ہیں. سیدھے راستے پہ چلنے میں ہی مشکلات آ رہی ہیں. اب الٹے راستے میں تو مشکل کوئی نہیں ہے, تو کوئی مشکل ہی نہیں, آسانی ہے, آسانی ہے. اس میں تو ٹوٹل اے ٹو زیڈ آسانی ہے بے شک, اس میں کوئی. اور اپنے آپ کو برانڈ بنانے کے لیے تو جو نا سمجھ لیں کہ پھر آپ کو تو اور اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے, اور کافی ساری چیزوں کی اپنی بھی قربانی دینا پڑتی ہے, جب جا کے آپ کا کچھ مقام بنتا ہے. اتنی جلدی مقام نہیں بنتے. یہ تو ہے. اچھا مجھے بتائیں, اب آگے آپ پاکستان کو کیسے دیکھ رہے ہیں, جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, جس طرح کی سچویشن ہے اس ٹائم, مطلب آپ کا اپنا کیا کہنا ہے کہ اس ٹائم آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے یا کس طرف جائے گا؟ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بیٹا
کہ جو میں دیکھتا ہوں میں وہ سچی بات ہے، میں وہ پورا میں بیان نہیں، دل نہیں مانتا کہ میں بیان کروں، کیونکہ اکثر لوگوں نے یہ بات مجھ سے کہی ہے، یار تو نے جو باتیں بولی تھی نا وہ آج سچ ہوئی ہیں، 4 سال پہلے جو بولی گئی، اور اوپر گواہ بھی ہیں میرے پاس ان حالاتوں کے بارے میں بولنا کہ آگے حالات مجھے اچھے نظر نہیں آ رہے، اندھیرے نظر آ رہے ہیں. تو یہ مہربانیاں ہمارے سیاستدانوں کی ہیں کہ اگر ان کو یہ صرف اپنی ذات کے لیے تو سوچتے ہیں، کاش کہ اپنے ملک اور قوم کے لیے بھی سوچ رہے ہیں، لیکن میں ہر یہ سیاستدان کے لیے بھی یہ بات نہیں کر سکتا. نہیں، یہ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں. باقی اس سے پہلے بھی پاکستان چل رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں اندھیروں میں پھر دیا انشاءاللہ جلے گا، یہ اللہ، میں تو انشاءاللہ جی جلے گا جو روشنی جو نظر آتی ہے نا وہ آتی ہی اندھیرے میں نظر ہے، روشنی میں تو روشنی ہوتی ہے. تو اسی امید میں جو نا میں بھی لگا رہتا ہوں، جو صدقات جو دینا، بکرے کاٹنا، پاکستانی قوم، یا اللہ میرے پاکستان، میں بڑا پاگل آدمی ہوں. اگلی بار آپ نے بکرے کاٹنے مجھے ضرور بلانا ہے 14 اگست کو انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ ضرور ضرور. بہت اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ، آپ سے بہت اچھا لگا بات کر کے. شو کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. جاتے آپ اگر کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو. میں اپنی طرف سے تو سب سے پہلے میرا سلام کیا کرتا ہوں. میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو میرا سلام. یوسف پاکستانی میرا نام. اور آپ اگر یہ تو کہتے ہیں کہ اپنا خیال رکھنا، میں یہ کہتا ہوں اپنا تو خیال جانور بھی رکھتے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا. اب ہم لیں گے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد.